اس کا مطلب کہ مجھے بھی آپ کے طلال حیدر کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے یہاں سے واپس جانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو یہاں پائے ہی نہیں جاتے۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ارے حسرت کیوں رہے گی؟ صنوبر ایک دم چمک کر کہنے لگی۔ سر کی تصویر تو ہر وقت میرے موبائل میں رہتی ہے۔ اب وہ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھائے، اس کی ٹچ پیڈ میں انگلیاں پھیرنے لگی اور چند سیکنڈ بعد موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی، جہاں طلال حیدر کا چہرہ روشن تھا۔ اس کا مطلب کہ میرا شک درست تھا۔ احمد کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ عنایا کا طلال حیدر کی فرم میں جاب کرنا محض اتفاق نہیں بلکہ ان دونوں کا سین چل رہا ہے، تبھی تو اسے اتنی اچھی پوسٹ، تگڑی تنخواہ اور تمام مراعات مل رہی ہیں۔ ویری گڈ۔ احمد کا دماغ تانے بانے بننے لگا۔ ہیلو مسٹر، کیا سوچنے لگے؟ صنوبر جو طلال کی شان میں مزید قصیدے پڑھ رہی تھی، احمد کو سوچوں میں غرق دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرانے لگی۔ اوہ سوری۔ احمد اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ریئلی، آپ کے باس تو واقعی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ذہن میں ایک مرتبہ پھر وہ ملاقات لہرائی۔ اس سے پہلے کہ صنوبر مزید کچھ کہتی، اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی میسج ٹون بجی۔ سوری، مجھے اب جانا ہوگا، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ صنوبر میسج دیکھتے ہی عجلت میں اٹھ کر چل دی۔ اس کے جاتے ہی احمد کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ بالآخر اسے وہ چیز مل ہی گئی جو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس شاندار عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسے آتے ہوئے تھا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آخر کار وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ صبح صادق سے موسم ابر آلود تھا، لیکن جوں جوں دن چڑھا، سورج کی تلخی بادلوں پر غالب آتی گئی۔ روزگار کے لیے گھر سے نکلے ہوئے لوگوں کا گرم ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ باہر موسم جتنا گرم تھا، حیدر انڈسٹری کی شاندار عمارت کے اندر کا ماحول اتنا ہی ٹھنڈا تھا۔ اس وقت کانفرنس روم کی سربراہی کرسی پر بیٹھے طلال کی توجہ سامنے پریزنٹیشن دیتے سرفراز کی طرف مبذول تھی، جبکہ مایا بے دلی سے اسکرین کی جانب دیکھتی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ نائس ورک سرفراز، اگر یہ تھیم کلائنٹ کو پسند آئی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم ان کے مطابق کچھ تبدیلی کروا دیں گے۔ میں کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ ان کے پرنٹ نکلوا کر کلائنٹس کو بھجوا دیں۔ کچھ دیر تک طلال اسٹاف کو ہدایات دیتا رہا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب کانفرنس روم سے نکل آئے۔ طلال اپنے مینیجر سے ڈسکشن کرتے ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ توقیر، تمہیں کل ہی جلال احسن کی سائٹ وزٹ کر کے رپورٹ تیار کرنی ہے۔ وہ مینیجر سے بات کرتے ہوئے اپنی چیئر میں بیٹھا۔ اتنے میں مایا آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اوکے توقیر، مجھے سائٹ کی اپڈیٹ کل 2 بجے سے پہلے چاہیے۔ یو کین گو ناؤ۔ طلال نے مایا کو دیکھ کر بات سمیٹی۔ مایا اس کے سامنے چیئر میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ مایا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میٹنگ میں تم نے ہمیں جوائن کیوں نہیں کیا؟ طلال نے اپنا سسٹم آن کرتے ہوئے پوچھا۔ مایا جو اپنا لاکٹ انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی، ایک دم مسکرا دی۔ آف کورس، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ طلال حیدر کی 2 آنکھیں سر کے پیچھے بھی ہیں۔ وہ اس وقت وائٹ کوٹ پہنے ہوئے تھی، جس کے اندر سے بلیک کلر کی شرٹ جھانک رہی تھی۔ جس چیئر میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھوں۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب تم ہر چیز کو نوٹس کر ہی رہے ہو تو میرا میٹنگ میں ہونا اتنا ضروری نہیں۔ یو کین ہینڈل آل تھنگ۔ اوکے، فارگیٹ اباؤٹ اٹ۔ لنچ ٹائم ہونے والا ہے، کیا پلان ہے؟ میں بہت بزی ہوں، تم چلی جاؤ۔ مصروف جواب آیا۔ او کم آن، کام واپس آ کر لینا، تمہیں پتا ہے کہ مجھ سے اکیلے لنچ نہیں کیا جاتا۔ مایا نے اصرار کیا۔ آج ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، چیما گروپ کی رپورٹ فائنل کرنی ہے۔ طلال کے صاف انکار پر مایا نے آنکھیں گھمائیں کہ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ بائی دا وے، موسیٰ کی شادی کیسے رہی؟ پرفیکٹ۔ تم کیا اس لڑکی کو جانتے تھے؟ اس نے بظاہر سرسری انداز اپنایا۔ کس لڑکی کو؟ وہ دراز سے کوئی فائلز نکال رہا تھا۔ وہی جس نے میرے کپڑوں میں جوس گرایا تھا۔ وہ چونکا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہارا انداز بہت کیئرنگ سا ہو گیا تھا، جیسے تم… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی، طلال کا موبائل چیخ اٹھا۔ جی انکل۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔
کیوں خیریت؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اچانک ہی طلال فکر مند سا لگنے لگا۔ مایا بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ جی میں پہنچتا ہوں۔ وہ عجلت بھرے انداز میں کال کٹ کر کے اپنا لیپ ٹاپ آف کرنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اٹس ایوری تھنگ اوکے؟ مایا اچنبے سے اسے سب کچھ سمیٹتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہیں جانا ہے، کل ملاقات ہوگی، تم اپنے لنچ کا پلان کنٹینیو رکھو۔ طلال دروازے کی جانب بڑھا۔ بٹ ابھی تو تم اتنے بیزی تھے، لنچ کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ کس کی کال پر تم اپنا کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مایا اس کے پیچھے لپکی۔ اٹس ناٹ یور ہیڈک مایا۔ طلال لفٹ کی طرف جانے لگا تو وہ بھی اس کے برابر چڑھنے لگی۔ لفٹ آ گئی تو طلال اندر داخل ہو گیا، جبکہ مایا دروازے کے باہر رک گئی۔ انجوائے یور لنچ۔ لفٹ پارکنگ کی طرف چلی گئی اور وہ بند دروازہ مایا کا منہ چرانے لگا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 47۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔